سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا، تمام 4 الزامات میں مجرم قرار۔ ISPR کے مطابق فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب، اختیارات اور حکومتی وسائل کا غلط استعمال کیا، شہریوں کو ناجائز نقصان پہنچانے کا بھی الزام تھا۔ فیض حمید کو سزا 15 ماہ کے عمل کے بعد سنائی گئی، اپیل کا حق حاصل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ایکس پر پوسٹ۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اشخاباد میں ترکمانستان کے صدر سے ملاقات، باہمی تعلقات اور تجارتی روابط مزید مضبوط بنانے کا عزم، شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ اور پاکستان نے قرض پروگرام کے تحت دوسرے جائزے میں زیادہ تر اہداف پورے کر لیے، IMF نے حکومت کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی، صحت اور تعلیم کے اخراجات کا ہدف پورا نہ ہو سکا۔ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و قدود سے تجاوز کیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ۔ پاک فوج میں خود احتسابی کا نظام، DG ISPR کی پریس کانفرنس اور فیض حمید کی سزا۔ 9 مئی واقعات میں فیض حمید اور بانی PTI کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ فیصلے کے آخری پیراگراف میں سیاسی ملی بھگت، سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام جیسے الفاظ چنے گئے۔ 9 مئی دونوں افراد کے مشترکہ منصوبے کا شاخسانہ قرار۔ بانی PTI واقعی فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے تھے۔ 14 سال کی سزا واضح کرتی ہے معاملات شاید وعدہ معاف گواہی سے آگے نکل چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق سچ کی فتح ہوئی ہے کہ سیاسی مداخلت کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ ابھی اس میں مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور آگے مزید بھی انویسٹیگیشن بڑھے گی۔ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی، ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا مل گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کی سما سے گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بانی PTI کو محفوظ کرنے کے لیے شریف خاندان کو سزائیں دی گئی۔ فیض حمید اور جنرل باجوہ نے جو بیج بوئے قوم برسوں اس کی فصل کاٹے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بولے بانی PTI آسمان سے نہیں اترے، انہیں بھی سزا ہوگی۔ صاحب جو ہیں ایک ادارے کا ملازم تھا، اگر اس ادارے میں جو ہے ان کو کسی بات پر سزا دی گئی ہے تو یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ اگر سیاسی پارٹیوں میں کوئی کہتا ہے کہ ہماری چلتی ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فیض حمید کو سزا پاک فوج کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں وہ بانی سے ملنے آتے ہیں مگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی، سڑک کے ادھر بیٹھے یا ادھر، یہ ہماری مرضی ہے۔ سیاسی مخالفین اپنی گورننس پر توجہ دیں، میں جانوں، میرا صوبہ جانے اور میرے لوگ۔ ملک سے باہر بیٹھ کر پروپیگنڈا کرنے والے بچ نہیں سکتے، عادل راجہ۔ برطانوی عدالت میں جھوٹا ثابت، 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم، 22 دسمبر تک ادائیگیاں کرنا لازم۔ لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم پر عادل راجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر معافی مانگ لی۔ پاک امریکہ تعلقات تاریخی بلندیوں پر، واشنگٹن نے F-16 لڑاکا طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے $686 ملین کا پیکج منظور کر لیا۔ 16 ڈیٹا لنک سسٹم، کرپٹوگرافک، تربیتی ماڈیولز اور جامع پائیداری سپورٹ شامل۔ پاکستان کا خیر مقدم اقدام معمول کے دفاعی تعاون کا حصہ قرار۔ پاکستان نے پہلی بار 1980 کی دہائی میں امریکہ سے F-16 طیارے خریدے تھے۔ پاک فوج کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے گی، پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ بھارتی وزیر خارجہ کا بیان اشتعال انگیز اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم ماضی میں بھی وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی، ان سے تحریری ضمانتیں چاہتے ہیں۔ کابل میں علماء کرام کی منظور کردہ قرارداد کے مسودے کا انتظار ہے۔ IMF نے پاکستان کو $1.2 ارب کی قسط جاری کر دی۔ EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے پروگرام کے تحت $20 کروڑ ملیں گے۔ ایگزیکٹو بورڈ نے 8 دسمبر کو فنڈز کی منظوری دی۔ حکومت نے معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔
ناروے کے سفیر کی ایمان مزاری کیس کی سماعت میں شرکت، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت، دفتر خارجہ کا شدید رد عمل، احتجاجی مراسلہ سفیر کے حوالے کر دیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ناروے کے سفیر کی موجودگی ویانا کنونشن کی صریحاً خلاف ورزی، سفارتی عملہ قوانین کا احترام کرے۔ گن شپ، ہیلی کاپٹرز، ڈرون، زمینی دستے، انسداد دہشت گردی مشق، واریر میں پاکستان اور چین کے فوجی جوان ہم قدم، دہشت گردوں کے فرضی ٹھکانوں پر تاک تاک کر نشانے بازی، اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ چینی سفیر اور چیف آف جنرل سٹاف کی اختتامی تقریب میں شرکت، مشق دونوں ممالک کے مضبوط دفاعی تعاون کی عکاس قرار۔ پتنگیں اڑائیں، خوشیاں منائیں، بو کاٹا کی صدائیں لگائیں، مریم نواز بسنت کی تقریب کا افتتاح کریں گی۔ لاہور میں صرف 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے اور بعد میں پتنگ اڑانے پر پابندی ہوگی۔ عظمہ بخاری کی سما سے گفتگو، کہا بیرون ملک سے بھی مہمان آئیں گے، شہری SOPs پر عمل کریں۔ پانی کے بحران سے روشنیوں کو شہر پریشان، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، K4 منصوبے پر غور۔ مراد علی شاہ بولے K4 سے کراچی کو روزانہ 260 ملین گیلن پانی فراہم ہوگا، فنڈز بروقت جاری کیے جائیں، منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنے کی ہدایت۔ راولاکوٹ میں آزاد پتن کے قریب اندھوناک حادثہ، راولپنڈی جانے والی وین ڈیم میں جا گری، 4 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 5 کو بچا لیا گیا، 5 کی تلاش جاری۔ غزہ میں بارش سے حالات بدترین، فلسطینی بے بس اور لاچار، خان یونس میں سردی سے 8 ماہ کی بچی چل بسی، حماس کی سالسوں سے گرم کپڑے اور خیمے فراہم کرنے کی اپیل، رفح بارڈر کھولنے کا مطالبہ، غزہ پر اسرائیلی حملوں میں خاتون سمیت مزید 4 فلسطینی شہید۔ T20 ورلڈ کپ کا میلہ، ٹکٹوں کی آن لائن فروخت جاری، بھارت میں کم از کم قیمت صرف 100 روپے، سری لنکا میں 1000 لنکن روپے مقرر۔ رنگا رنگ ایونٹ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں ہوگا، پاکستان کے تمام میچز سری لنکن سرزمین پر ہوں گے۔ بھارت نواز ICC کا دوہرا معیار پھر بے نقاب، ٹکٹس کے آفیشیل پوسٹر سے پاکستانی کپتان کی تصویر غائب۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کا ورلڈ کپ کوالیفائرز کا اعلان، چلی اور مصر میزبان مقرر، پاکستان مارچ میں مصر میں کوالیفائرز کھیلے گا، 16 میں سے ٹاپ کی 7 ٹیمیں ورلڈ کپ کھیلیں گی، ایونٹ 15 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہوگا۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں ٹائٹل کی دوڑ، پاکستان کل پہلے میچ میں ملیشیا کے مد مقابل آئے گا، میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا، پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا 14 دسمبر کو شیڈیول۔ 35ویں نیشنل گیمز میں میڈلز کی جنگ، پاکستان آرمی 113 گولڈ کے ساتھ سب سے آگے، 50 سلور اور 34 برونز میڈلز کے ساتھ مجموعی میڈلز کی تعداد 197 ہو گئی، وابدہ کا 46 طلائی تمغوں کے ساتھ دوسرا نمبر۔ لندن میں کرسمس کے رنگ بکھرنے لگے، تہوار کی تیاریاں زوروں پر، شہر کے مختلف حصوں میں کرسمس لائٹس روشن، دکانیں جگمگانے لگیں، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں۔